بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں کہ جناب فیض حمید نے یہ کیا وہ کیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو سارے، جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے مجرم، تو جو تھانے میں جتنی بھی ایف آئی آر ہیں ساری اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی چور پکڑا گیا، اس کے خلاف 250 مقدمات تھے، اور ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے یہ فوج کے ڈسپلن کو بریچ کرنے کے اوپر ہوئی ہے، فوج کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اصل وجہ یہی ہے جو میں سمجھا ہوں، اور آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو ابھی کامران یوسف نے لکھا ہے کہ اصل میں اس نے اپنے رینک سے نکل گیا، وہ اس نے اپنے آرمی چیف کے برخلاف وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس کی لالچ یہ تھی فیض حمید کی شاید کہ وہ آرمی چیف بن جائے. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ شاید وہ خواہاں تھے صدر بننے کے، اور اس دوران وہ عمران خان صاحب کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرتے. بالکل جی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید جو ہیں بڑے ہی ایمبیشیس قسم کے افسر تھے. اور ایمبیشیس کیوں نہ ہو جب اس کا جو باس ہے جنرل باجوہ وہ بھی ایمبیشیس تھا، جس نے جو ہے پوری حکومت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، پورے میڈیا کو 6 گھنٹے بیٹھ کے اپنے فلسفے جھاڑتا تھا. آج وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، نہ اس کو کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے لیکچر کے لیے، نہ اس کو کوئی تعلیمی ادارہ بلاتا ہے بات کرنے کے لیے. اور یہ وہ آرمی چیف تھا جنرل باجوہ کہ جو 6 گھنٹے اینکروں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف تھا، اور صرف اس لیے کہ اگلے لوگ مجبور تھے. سیاستدانوں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، حکومتیں گراتا تھا، بناتا تھا. آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ کبھی دودھ انڈے یا دہی لینے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسلام آباد کلب میں ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یا گالف کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. مطلب جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فرعون اور خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. اور جب یہ طاقت سے نکلتے ہیں تو دیکھ لیں باقی پچھلے آرمی چیف کدھر گئے؟ کہاں ہیں جنرل راحیل شریف؟ کون سی یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہے ہیں؟ کہاں ہیں جنرل کیانی؟ کہاں وہ سگار کے مرغولے اڑا رہے ہیں دھوئے کے؟ کدھر ہیں وہ؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹیوں میں؟ ماں سوا ایک کے کہ جس میں تھوڑا سا شرم اور لحاظ تھی، جس نے وزیر اعظم سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا تھا، وہ جنرل جہانگیر کرامت تھے. ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی بڑے تھنک ٹینکس میں، گو کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں، بلکہ بڑے تھنک ٹینکس میں وہ اس تحقیق کا کام کرتے ہیں. کیونکہ وہ تھوڑا سا پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ایک آرمی چیف کا اصولی طور پہ کیا حدود ہوتی ہیں اور کیا کردار ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں، اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے. تو فیض حمید کی سزا کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی سیاستدانوں کے لیے کوئی فتح کا دن نہیں ہے، کوئی جمہوریت کے لیے فتح کا دن نہیں ہے، کوئی سویلین بالادستی نہیں ہے. فیض حمید کی سزا سے نہ تو ووٹ کو عزت ملی ہے، فیض حمید کی سزا سے نہ ہی جمہوریت نے کوئی انتقام لیا ہے، نہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے، نہ میڈیا آزاد ہوا ہے. فیض حمید کی سزا سے کسی کا جو ہے حساب بے باک نہیں ہوا. فیض حمید کی سزا سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جب تک اپنے ادارے کا وفادار ہے اس وقت تک وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جب اس نے وزیر اعظم کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل ضیاء الدین کے ساتھ ہوا جب اس کو آرمی چیف لگایا گیا 12 اکتوبر کو، جب جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ الٹا. اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل اسد درانی کے ساتھ ہوا جب اس نے کتاب لکھی اور اپنے ادارے کے کو اس پہ اعتراض ہوا. کوئٹہ میں جو اور ایک جنرل طارق پرویز سے جنہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی جنرل مشرف کے اطلاع کے بغیر بطور کور کمانڈر، تو اس کے ساتھ تو فیض حمید کی سزا جو ہے وہ کوئی بھی سیاستدانوں کے لیے، بات تو تب تھی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو خود کو سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے دنیا کو کہ فیض حمید کو کن جرائم کی سزا ملی ہے اور کیا الزامات تھے، کیا چارجز تھے. مگر شاید وزیر دفاع کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو کوئی معلومات دے دیتے، اور وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو پارلیمنٹ میں ہی آ کے بیان دے دیتے کہ یہ وہ تفصیلات ہیں. تو جہاں پہ وزیر دفاع اتنا بے وقت ہو وہاں پہ کسی فوج کے افسر کو سزا ملنے سے کون سی سویلین بالادستی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو رہی ہے سر، آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے، اور اوور آل بھی اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ اب فوج کے اندر تو کم از کم یہ پیغام جا چکا ہے، جو فوج کے اندر بہت سے افسران بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں انہیں بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے اس ایک فیصلے کے ذریعے کہ جو ڈسپلن ہے ادارے کا اس کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. بے شک جی، آئین کی خلاف ورزی بالکل برداشت ہوگی، اور بلکہ وہ اپنا فرض سمجھ کے کی بھی جائے گی، لیکن فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی. یہی جو ہے نا ماخذ ہے اور یہی نچوڑ ہے فیض حمید کی 14 سال قید بامشقت کی سزا کا. چلیں
بالکल आपकी बात दुरुस्त। अब इसमें एक और चीज़ है सर बड़ी इंपॉर्टेंट, आज सोहेल अफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्हें भी इश्तिहारी करार दिया गया है 26 नवंबर के एक केस के अंदर, और उनके साथ मीना खान आफरीदी जो उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, और एक और जो शफ़ी जान गालिबन उनके जो स्पोक्स पर्सन है KB गवर्नमेंट के, इन तीनों को अब इश्तिहारी करार दे दिया गया है जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब। तो आप कैसे देख रहे हैं इस एक अदालती फैसले को? और दूसरी जानिब जैसा कि अब हुकूमती ज़राए भी ये बताने लग गए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने की बुनियादी वजह सोहेल अफरीदी साहब की वो ये थी कि कहीं इमरान खान साहब 26 नवंबर के तर्ज पर एक दूसरा एहतजाज या ऐसी कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें। तो क्या आपको लग रहा है, अभी रिसेंटली एक जलसा भी हुआ क्वार्ट में, वहाँ पर बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, उससे कबल पेशावर के हयाताबाद में भी एक बड़ा जलसा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको क्या अंदाज़ा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी पोजीशन में है कि वो मुल्क गिर एहतजाज या कोई एहतजाजी तहरीक जो एक इफ़ेक्टिव एहतजाजी तहरीक है वो शुरू कर सके? और क्या आपको लगता है कि सोहेल अफरीदी साहब ऐसा कर सकेंगे, या वो इसी नुक्ते पर चलेंगे, इसी जवाज़ को पेश करते रहेंगे कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती, डायरेक्शन नहीं आती, कॉल नहीं दी जाएगी? देखिए जी, एक पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है ना, जी सर। वो इस वक्त चूल्हे पे रखी हुई उस केतली की तरह है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। और अगर कुछ और ना भी बना तो चाय बना के पी लेंगे, मगर उस केतली में पानी गर्म रखना बड़ा ज़रूरी है। तो पीटीआई के कारकुनों को मतहरक रखना बहुत ज़रूरी है, और जिस किस्म की सूरत हाल से पीटीआई बतौर एक सियासी जमात दो चार हैं, उस सूरत हाल के अंदर जो कुछ सोहेल अफरीदी कर रहे हैं, जो कुछ जुनैद कर रहे हैं, ये बैरिस्टर गौर या ये जो बयानात दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बातें ही तो कर रहे हैं, तकरीरें ही तो कर रहे हैं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा। मगर आप ये सोचें कि अगर ये तकरीरें भी ना हो, ये बयानात भी ना हो, तो फिर पीटीआई के कारकुन तो तितर बितर हो जाएंगे ना। और KPK खैबर पख्तूनख्वा जो कि पीटीआई का गढ़ है, अगर वहाँ का वज़ीर आला जो है वो अपनी तकरीरों में भी तलखी नहीं दिखाएगा और पीटीआई को मुतहरक नहीं रखेगा, तो फिर पीटीआई तो फारग है। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इतना मार्जिन ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ये जो मुतहरक किया हुआ है कारकुनों को, इसको काउंटर करने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है फिर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। इवन के अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा जिसके बारे में ये राय थी, ये तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, इवन कि उसके मुकदमात भी जो है वो ख़त्म नहीं किए गए थे, उनके मुकदमात भी जा रहे हैं। आए रोज़ जो है वो वारंट गिरफ्तारी, आए रोज़ उनको इश्तिहारी करार दिया जाता था, उनकी हाजिरियाँ भी होती थी। अब वो सारे मुकदमात किधर हैं? अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्यों नहीं तारीखें हो रही, क्यों नहीं फैसले हो रहे? सब खामोशी हो गई है। तो जो भी देखें चल रहे हैं, लेकिन देखें ना अभी भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि उनको गिरफ्तार किया जाए या कुछ किया जाए। तो ये मुकदमात बनाता कौन है? आपने कभी सोचा है कि एक सियासतदान जो है, जो कि वज़ीर आला बन गया एक सूबे का, उसके खिलाफ कौन केस चला रहा है? क्या ये पंजाब हुकूमत चला रही है? क्या मरीम नवाज चला रही है? पंजाब हुकूमत की जो पुलिस है उसको कौन चलाता है? मुझे आप ये बताएं। पंजाब हुकूमत को तो छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसको कौन चलाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ना, ये बड़ी ही गलत रवायत है कि आप एक सूबे के वज़ीर आला को ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशर में रखने के लिए आपने एहतजाज वाले मामलात, जो 14 अफराद 26 नवंबर को शहीद हुए, उनका मुकदमा तो कहीं नहीं चल रहा, मगर जो 26 नवंबर को जो एहतजाज करने वाले सियासी कारकुन हैं उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं। आप एक जानिब ये बात करते हैं, फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी किरदार तो देख लेना। 26 नवंबर के केस में 14 लोगों की आप बात कर रहे हैं, कहाँ है बैरिस्टर गौर? क्यों कर अदालत में नहीं जा रहे? वो भी तो देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर वहाँ पर मुतहरक नहीं हो रही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर गौर अली खान ने एक प्राइवेट इस्तिगासा दायर कर रखा है इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में, और वो आज तक साल से ऊपर हो गया है वो वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं गए, और डेफिनेटली इसका जवाब बैरिस्टर गौर अली खान को देना चाहिए। मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुकदमात बनाता कौन है? आप ये देखें ना, 26 नवंबर को जिन सियासतदानों ने, कारकुनों ने एहतजाज किया, वो आज भी तारीखें भुगत रहे हैं, और हमारी अदालतें रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल होती हैं सिर्फ इसलिए कि तारीख पे बुला लो, हाजिरी लगा लो। अदालत के अंदर लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे रेलवे का टिकट खरीदने के लिए आए हुए, लाइनें लगा के खड़े होते हैं, उनकी हाजिरी लगाता है जज, और फिर कहता है अगली तारीख 2 हफ्ते बाद। मतलब उनको सिर्फ थानों में जैसे हाजिरियाँ नहीं होती है, वो जो शेड्यूल 4 के बस्ता बे के बदमाशों को कहा जाता है कि आपने हर हफ्ते जो है इधर हाजिरी लगानी है,
اس طرح کی اب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب تھانے والی حاضریاں لگا رہی ہیں ملزموں کی، اور کوئی کارروائی، کوئی دلائل، کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، کسی کوئی فیصلہ نہیں آتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جس کے خلاف اپیلیں ہوں، اور جو اپیلیں ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپیلیں لگتی نہیں ہیں سماعت کے لیے ان فیصلوں کے خلاف۔ تو یہ ایک قسم کی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس طرح کے مقدمات بنا کے۔ اور ایسے میں اگر ایک چیف منسٹر کے ساتھ مقدمہ بنا ہے، اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تو اس مقدمے کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بات تو تب ہے کہ پھر اگر آپ نے مقدمہ بنانا ہے تو پھر جائیں گرفتار کریں، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو لگائیں ہتھکڑی، اگر ہمت ہے تو لگائیں ہتھکڑی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہیں کرنا، اور پی ٹی آئی کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور کے پی کے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ اگر آپ کا چیف منسٹر کو ہم اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو خبردار جو آپ نے سوچا بھی کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں، کیونکہ حال ہی میں چیف منسٹر نے بھی کل تقریریں جو کی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کفن باندھ کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، آزادی یا موت کے نعرے لگائے ہیں چیف منسٹر نے۔ تو اس کے بعد یہ ایک قسم کا جواب آیا۔ ہماری عدلیہ تو اب جوابی اس کے لیے بیانیے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ایک ربر سٹیمپ کی طرح، اور جوابی بیانیہ یہی ہے کہ اگر ہم چیف منسٹر کو اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہاں سے جو لوگ اگر سوچ رہے ہیں اسلام آباد آنے کا تو پھر دیکھ لیں ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک پیغام رسانی ہے، ایک میسج ہے جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے دبانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کی، کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں ان کو آپ گرفتار کریں، ان کو جیل میں ڈالیں۔ تو یہ سارے تمام کیسز جو ہیں ہماری عدلیہ اتنی بے وقت ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ چوری ڈکیتی اور اصلی دہشت گردوں کو سزائیں سنائیں۔ ان کا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو اور لیڈروں کو طلب کر کے ان کی حاضریاں لگائے اور اگلی تاریخ ڈال دے۔ یہ ہمارے ججوں کی اوقات ہے۔ اچھا، اس میں لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا، چلیں تنقید تو ہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کر لیں، ہم اداروں پر کر لیں، فوج پر کر لیں، اسٹیبلشمنٹ پر کر لیں، گزشتہ 2-2.5 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص 9 اپریل کی رات جس روز ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، ایک رجیم چینج ہوئی ہمارے سامنے، عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا، نئی گورنمنٹ آئی، اور اس کے بعد پھر عام انتخابات ہوئے، جناب قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کردار ہے اس میں، بہت کچھ ہوا، اس دوران عدلیہ کا بھی تیا پانچا کر دیا گیا۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ جیسا کیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے اندر، بعد ازاں 27ویں ترمیم کے اندر، اب ایسا ہی چلے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بریدنگ سپیس ملے گی؟ کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نئی ایک پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے تشکیل دی ہے اس کو پازیٹیو رسپانس بھی مل رہا ہے۔ کیا پازیٹیو رسپانس ان اے وے ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو، واپس وہ سپیس حاصل ہوگی جو 8 فروری سے پہلے ان کے پاس تھی؟ میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے نئی پولیٹیکل کمیٹی دی ہے اس سے 2 کام ہوئے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوا ہے اس کمیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو بیرون ملک تھے اور وہ کمیٹی کے اندر ہونے والی گفتگو کو سوشل میڈیا پہ لاتے تھے اور بڑے جارحانہ انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت کو دباؤ میں رکھتے تھے، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے قائدین نے، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے میرے پروگرام میں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتا، تو انہوں نے برملا انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو ایک تو وہ سوشل میڈیا کا جو کانٹینٹ تھا وہ اس نئی پولیٹیکل کمیٹی کے بننے سے اس میں کمی آئے گی، اس پہ انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ ایک کنٹرول آئے گا اور وہ ریگولیٹ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر یہ تمام جو پولیٹیکل کمیٹی کے اراکین ہیں، اب بہت سے فیصلے جو ہے، خاص طور پہ عمران خان سے اگر ملاقات بھی ہوتی ہے کسی کی تو وہ پولیٹیکل کمیٹی یہ طے کرے گی کہ اس ملاقات کے بعد جو باتیں ہونی ہیں وہ کون سی باتیں کی جائیں گی، کون سی نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اس پارٹی ڈسپلن کا حصہ ہوں گی؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی بہنیں خود بھی محتاط ہوں گی اور وہ ضرور پارٹی کی قیادت سے مشاورت کریں گی، کیونکہ وہ کارکن بالکل نہیں ہے لیکن ان کی باتوں کا اثر پارٹی پہ پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک اخلاقی طور پہ کیا ابھی تو جو اثر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ انہی کے ایک بیان سے ہوئی ہے، گو کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کچھ غلط نہیں بولا، بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، کہا گیا تھا، انہوں نے تو ٹرم کی ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں سے نکالی ہیں، میرے لیکن خیال میں کچھ عرصہ یہ پولیٹیکل کمیٹی جب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گی
تو اس کے بعد پہلے آبویسلی عمران خان کی بہنوں کی پھر ایک ملاقات ہوگی، ایک اور آزمائش ہوگی اور اس کے بعد پھر کچھ سیاسی قائدین کو، وکلا کو بھی ملنے دیا جائے گا، اور پھر مقدمات بھی جیل ٹرائل جو پینڈنگ ہیں توشہ خانہ کے وہ بھی شروع ہوں گے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 28ویں ترمیم سے پہلے ہوگا یا 28ویں ترمیم کے بعد ہوگا، کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب 27ویں ترمیم لائی گئی تھی تو اس کے بعد سے عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب 28ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کب آئے گی اور اس میں ہوگا کیا۔ اور پھر عمران خان سے ملاقاتیں، اب انٹرنیشنلی بھی بہت پریشر آ رہا ہے حکومت کے اوپر، اگر آپ دیکھیں، اور یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی UNHCR کا بھی بیان اب آ گیا ہے، دوسرے ممالک کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ عمران خان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ بالکل غیر انسانی سلوک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یورپین یونین کی طرف سے بھی اس معاملے میں معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور چند مہینوں کے بعد GSP+ کا بھی ایک نظر ثانی آ رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جب یہ تھوڑی سے معاملات آگے بڑھیں گے تو شاید حکومت کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن کی جائے، کیونکہ حکومت اور جو ریاست ہوتی ہے، ریلیکسیشن اور فیصلہ جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو انیشیٹو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت ان معاملات کو کس حد تک لے جانا چاہتی ہے۔ کیا حکومت PTI کو ختم کرنا چاہتی ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی آڑ میں؟ کیا حکومت کی نیت کیا ہے؟ اور کیا KPK کے اندر جو ہے حکومت گورنر راج لگانے کا جو سوچ رہی ہے، تو کیا وہ عملی طور پہ بھی ایسا کرے گی یا نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کے حوصلے جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید PTI جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو PTI کی قیادت ہے، جو لیڈر ہیں، وہ PTI ہے، حالانکہ معاملات جو ہے PTI سے باہر عام لوگوں تک پہنچ گئے، عام عوام تک پہنچ گئے۔ اب معاملہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، اب معاملہ جو ہے عوام کے، ریاست اور اداروں کے خلاف غم و غصے کا ہے، چاہے کوئی PTI کا ہے یا نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے نا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں جو آج برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے تو واپس ان کو سپیس مل جاتی ہے۔ تو اگر انہوں نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا تو پھر انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں سیکھنا۔ بہرحال آج آپ نے سنا ہوگا نا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا، ہم تو 28 مئی والے ہیں، یہی کہتی ہے نا۔ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہم نے 9 مئی نہیں کیا، ہم نے کوئی دہشت گردی کے حملے نہیں کیے، ہم نے فوج پہ حملہ نہیں کیا، یہی کہتی ہے نا۔ اب دیکھیں نون لیگ نے کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا تھا، اس نے آرمی چیف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، پورا طیارہ جو ہے وہ، الزام تو یہی ہے نا، ہم چاہے نہیں مانتے اس بات کو، لیکن الزام تو لگا نون لیگ پہ نا، نواز شریف پہ لگا، اور اس پاداش میں انہیں 14 سال قید کی سزا بھی ہوئی، جو بعد میں جب آزاد عدلیہ آ گئی، سو کالڈ آزاد عدلیہ، تو ان کو ریلیف مل گئی، سزائیں ختم ہو گئی 13 سائز کے۔ اسی طرح پیپل پارٹی کہتی ہے ہم نے تو کبھی فوج پہ حملے نہیں کیے۔ تو جب بھٹو جیل کے اندر تھا تو پھر الذوالفقار تنظیم کس نے بنائی تھی؟ مرزا بھٹو پہ کیا الزامات تھے جو آخر دم تک ختم نہیں کیے گئے مکمل طور پہ؟ تو یہ الزامات تو ساروں کو لگتے رہے، لیکن اب یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ ایسے وہ صاف شفاف اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی محب وطن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حملہ بھی یعنی کہ دور میں اب نون لیگ کے نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا، تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی منافقت ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سارے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے ڈیلیں کر کے باہر آتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ 14 سال زرداری صاحب نے بھی کاٹی ہے، لیکن یہ چیک کرا ہے نا اسپتال میں کتنا عرصہ رہے وہ، اور ان کو کتنی فیسلٹیز ملتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نواز شریف بھی کہتے ہیں جیل میں رہے، مریم بھی جیل میں رہی، پھر اینڈ پہ کیا ہوا؟ معافیا مانگ کے نکلے نا، لیکن خان نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیل کا اشارہ نہیں دیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ PTI کے جو ہے نا ایز اے پارٹی تو شاید وہ ختم کر دیں، لیکن لوگوں کے اندر سے PTI کو کیسے نکالیں گے؟ یہ بڑا آپ نے الیکشن کمیشن سے تو فارغ کر دیا، لیکن ایک الیکشن کمیشن لوگوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو پارٹی مانتا ہے، باقیوں کو تو وہ پارٹی بھی نہیں مانگتے لوگ۔ بالکل صحیح۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے آپ نے خود یہ حوالہ دیا کہ ماضی میں بڑے بڑے سیاستدانوں پہ غداری کے مقدمات، وہ الزامات لگے، فاطمہ جناح بھی نہیں، ان کو بھی نہیں بخشا کسی نے۔ مجیب الرحمان کے حوالے سے خود نواز شریف کہتے رہے ہیں، احسن اقبال کی ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے
کہ اس کو بھی غلط طور پہ غدار قرار ہمارے دیا یہاں جائے. سر نظریات بس وہ جب سوٹ کرتے ہیں تبھی تبدیل ہوتے ہیں. بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.